جی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک فوجی افسر پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وہ ہمیں بہت ساری چیزیں بتانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کہہ تو رہے تھے کہ یہ ایک نئی پریس کانفرنس ہے، لیکن تمام باتیں ہم پہلے سے ہی جانتے ہیں اور تمام جوابات بھی وہی ہیں جو آج سے پہلے بہت سال پہلے بلکہ بہت دہائیاں پہلے عوام کو بتائے گئے تھے۔ جب آپ یہ کہیں کہ عمران خان جو وزیر اعظم تھے تو انہوں نے فوج کے افسران کو بلایا تو آپ آئینی تقاضا پورے کرنے کے لیے اپنی ڈیوٹی پر پہنچے، لیکن وہاں پہ 3 پولیٹیکل آپشنز جو ہیں وہ آپ نے کہا کہ ڈسکس ہوئے، تو یہ تو آپ کی ڈیوٹی میں شامل نہیں ہے۔ آپ نے وہ 3 آپشن کیوں ڈسکس کیے؟ یہ آپ کی غلطی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ کولوں کی دلالی میں منہ کالا۔ تو جب آپ نے وزیر اعظم اور اپوزیشن کے درمیان رول پلے کرنے کی کوشش کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سیاسی ہو گئے۔ تو یہ تو آپ کی اس بات کا جواب ہوا کہ آپ جو ہے وہ سیاست میں نہیں آتے ہیں بلکہ دوسرے آپ کو گھسیٹتے ہیں۔ وزیر اعظم نے یعنی عمران خان صاحب نے جس وقت آپ سے کہا کہ یہ آپشنز ہیں تو آپ اس پر اپوزیشن سے بات کیجئے، تو آپ اپنے ساتھ آئین کی کتاب لے کر جاتے اور انہیں کہتے جی ہمارے پاس اس طرح کے کسی بھی معاملے میں کوئی بھی کردار ادا کرنے کا آئین میں رول نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کے ہر اس حکم پر یا ہر اس آرڈر پر عمل کریں گے جو آئین کے دائرے کے اندر آتا ہے۔ پھر دوسرا، آپ نے تمام پولیٹیکل موضوعات پر بات کی، وہ اور بھی لوگ اس پر بات کرتے رہیں گے، لیکن آپ نے ایک کوشچن اٹھایا کہ جب پولیٹیکل ارینا میں یا سیاسی ماحول میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں، تو اس پر آپ نے کہا جی کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، ہمارا تو کوئی رول نہیں، ہم تو اس پولیٹیکل بیانیے کو روک نہیں سکتے ہیں، یہ روکنے کا کام تو پولیٹیکل پارٹیز کا ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے یا کون کس کے ساتھ نہیں ہے، یہ پولیٹیکل یعنی سیاستدان گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی تھوڑی سی آپ کی غلطی ہے، آپ کو اس کا آنسر کیے دیتے ہیں کہ آپ 1947 سے لے کر آج 2022 تک دیکھیے کہ آپ کے کتنے فوجی جنتا کے یعنی وہ جرنیل ہیں جنہوں نے اس ملک کے اوپر حکومت کی۔ تو آپ کا ادارہ تو اپنا انصاف کا نظام رکھتا ہے، آپ ان تمام کے کورٹ مارشل کرتے، کہتے جی آپ کو وہاں کے پولیٹیکل گورنمنٹس نے بھلے جو ہے وہ آئینی کور دیا ہو، حالانکہ مشرف کے آخری جو 12 مئی کا ان کا اقدام تھا اس کا تو بھی پولیٹیکل کور بھی دستیاب نہیں ہے، تو جناب آپ ان تمام جرنیلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لے آتے، بھلے آپ کا اپنا ہی جو نظام ہے، اور ان تمام کے تمام کا کورٹ مارشل کرتے ہیں اور یہ بتاتے کہ جی ہم سیاست میں کسی طرح سے ملوث نہیں ہیں۔ تو مشرف کو تو خیر قانونی کور بھی حاصل نہیں ہے، تو آپ اس کا کورٹ مارشل کر کے کیوں نہیں ثابت کرتے ہیں کہ آپ اس میں سیاست میں انوالو نہیں ہیں؟ آپ کے حمید گل یعنی وہ جنرل حمید گل جو ISI کے چیف رہے اور جنہوں نے عمران خان کی بقول پرویز الہی ٹریننگ کی، آپ اور وہ خود بھی کہتے رہے جنرل حمید گل صاحب کہ میں نے IJ بنائی، مجھ سے پوچھے میں نے کیوں بنائی، تو آپ ان کا بھی کورٹ مارشل کر کے کیوں نہیں ثابت کرتے کہ آپ بیسیکلی سیاست میں فوج کے رول کے مخالف ہیں؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو کریں تو یہ آپ کے ادارے کو اور آپ کے تمام بریفنگ کو زیب نہیں دیتا۔ آپ کو چاہیے تو یہ کہ آپ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز، تو آپ کے ایکشن جو ہیں وہ بیسیکلی وہ سیاسی لگتے ہیں۔ اگر آپ غیر سیاسی رہنا چاہتے ہیں تو آپ کے جتنے بھی فوجی جنتا کے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طرح پولیٹیکل گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے میں یا ان کی مدد کرنے میں انوالو رہیں، آپ ذرا ان کے ساتھ ان کی انکوائری تو کیجئے، اور پھر جو ٹاپ کے لوگ انوالو رہیں اور جنہوں نے آئین توڑا آپ ان کا کورٹ مارشل کر کے تو یہ داغ دھو سکتے ہیں۔ رہی بات انٹرنیشنل پروپیگنڈے کی، تو بہت سالوں سے ویسٹرن کنٹریز اور ادھر ادھر کے ہمارے دشمن کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کیا جائے،
کیونکہ ایک اٹیمپٹ میں تو وہ ڈس انٹیگریٹ کر گئے، جو ہمارے ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گئے۔ اب جو ہے وہ آپ کی پولیٹیکل کلاس کو اور آپ کی یوتھ کو اور فوج کے ادارے کو آپس میں لوگ لڑانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کے کہنے سے کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ پلوں کے نیچے سے بہت پانی بہہ چکا ہے، اور جو چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں وہ یہ ہے کہ عوام میں یعنی ینگسٹرز میں اس چیز کے اوپر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ آپ پولیٹیکل ارینا میں آ کے مداخلت کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کا اور اس سے اپنے آپ کو پاک صاف ثابت کرنے کا ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے۔ جب تک آپ ان تمام جرنیلوں کو جنہوں نے سویلین معاملات میں مداخلت کی اور آئین توڑا، آپ ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے اور ان کو کورٹ مارشل نہیں کریں گے، تو لگتا نہیں ہے کہ آپ اس داغ کو دھو پائیں گے، کیونکہ اس وقت جو بیانیہ چل رہا ہے وہ بہت تیز چل رہا ہے، اور اس بیانیے کے آگے اگر بند نہ باندھا گیا تو اس کے لیے ہم سب کے لیے بہت ہی سخت قسم کے نتائج آئیں گے۔ وہ جیسے آپ کے پرانے وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو پھر بہت سنگین نتائج ہوں گے۔ تو جو ہوا باہر چل رہی ہے، ہمارا کام ہے اس کے اوپر گفتگو کرنا اور بات معاشرے میں ہر کسی تک پہنچانا کہ صرف داغ دھو کے نہیں بلکہ داغ پکے پکے ریموو کر کے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ جو اس وقت چل رہا ہے، جوتیوں میں جو دال بٹ رہی ہے، اس کے بہت خوفناک مناظر ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو جتنا جلد ازالہ ہو سکے وہ ہم اس کو کریں۔ میں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔